السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کی حقیقت کے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ کوشش کروں گی کہ مختصراً طور پر جو معلومات میرے پاس ہیں اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ سفر کے مہینے کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، کیونکہ اس کے معنی سفر کے معنی ہے خالی، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کامیابی سے خالی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جن لوگوں کی اس مہینے میں شادی ہو جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس سفر سے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ملتی ہے۔ جبکہ اس مہینے میں شادی کی کامیابی کی دلیل ہمارے پاس اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کی شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور حضرت زینب کی شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ یہ چاند کا دوسرا مہینہ ہے، اور جبکہ علماء تو کہتے ہیں کہ اسے سفر المظفر یا سفر الخیر کے نام سے پکارنا چاہیے۔ مظفر مطلب کامیابی، عزت، اور خیر کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اسلام میں ایسا کوئی بھی مہینہ نہیں ہے جس کے بارے میں منحوس کہا گیا ہو، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جن کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد بھی منحوس ہوتی ہے، جبکہ حسن اور حسین جو ہیں وہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس مہینے کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بہت سے جنات اور بلائیں جو ہیں وہ اترتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے تمام محلے میں چنے بانٹتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس چنے بانٹنے سے ہماری جو مصیبتیں ہیں یا کوئی بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ جبکہ قرآن ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہر قسم کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شر کوئی خیر اگر اللہ نہ چاہے تو انسان کو پہنچ نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ خرافات، یہ بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک ہے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو نیک خصلتوں کی قدردانی کرتا ہے اور بری باتوں کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹتا ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ جبکہ عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور پٹھان لوگ جو ہیں، پشتون لوگ، وہ اسے گل شکرہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے نئے نئے رشتے کیے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بھابھی اور ان کے لیے اس میں اکثر چوری اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے لوازمات اور کپڑے وپڑے بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور میں پشاور میں ایک رسم بن چکی ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ان بدعات سے منع کرتا ہے، اور یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ قیامت والے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعتیوں سے کنارہ کشی کریں گے، چاہے وہ اس کے اپنے ہی امتی کیوں نہ ہوں۔ تو ہمیں حتی الامکان اس کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے دوسرے لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ جبکہ اگر ہم خود ہی ایسے کام کریں گے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے تو کل کو ہماری اولاد جو ہے وہ بھی یہی رسومات کو جاری رکھیں گے اور ہم بھی اس کے پھیلانے کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتی ہوں جو کسی مستند ذرائع سے تو مجھے نہیں ملا، بلکہ ایک خواب ہے جو ایک بزرگ نے دیکھا تھا، اور انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہے اور وہ اس پہ تمام زخم بنے ہوئے ہیں، زخمی ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا سینہ کیوں زخمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو انسان بدعت کرتا ہے ان کی وجہ سے میرا یہ سینہ چھلنی ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا
کہ کیا یہ کفار کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ میرے اپنے امتی ہیں جو میرے سنتوں کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ ایک خواب اس سے کہنے کا یا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک معمولی سی چیز ٹوٹ جائے یا بچے کوئی نقصان پہنچا دیں تو اس پر ہم کتنا واویلا مچاتے ہیں، بچوں کی پٹائی کرتے ہیں، انہیں منع کرتے ہیں، جبکہ دن بدن ہمارے گھروں میں سنتیں ٹوٹتی ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں بلکہ ہم خود اس کی پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، جن کی وجہ سے بعد میں ان کا وصال ہوا، اور تمام پیغمبران پہ تکلیف بھی اسی مہینے پہ آئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، یا حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں اس طرح چلے گئے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تو ان کی سچ میں کوئی حقیقت یا کوئی ایسے مضبوط دلائل ہمارے پاس نہیں ہے جس پر ہم یقین کر سکیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں حتی الامکان سنت نبی پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مہینے میں اگر اس قسم کے نوافل پڑھے جائیں اور اس میں اتنی بار سورہ فاتحہ اور اتنی بار کل شریف پڑھنا چاہیے، اور اس سے ہم بلائیں جو ہیں وہ ہم سے ٹل جائیں گی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ عام مہینوں میں جس طرح لوگ عبادت کرتے ہیں، خیر خیرات، صدقہ اور اپنے نوافل پڑھتے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی جو ہے کہا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ اسی طرح کرنا چاہیے۔ کوئی خاص ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اس مہینے کے ساتھ منسوب کیا گیا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام بری عاداتوں کو ہم سے چھڑوا لے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارے عادات کو، ہمارے اعمال کو سنوار سکتا ہے، اور ہمیں ہر اس عمل پر عمل پیرا کر دے جس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض